اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، ایسے چینل مضبوط اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسے چینلوں کی آپ فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ چینل کی 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ہر مہینے پابندی سے ضرور کریں، چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، 2 دن سے آپ وائرل نیوز لائیو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ وائرل نیوز انڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو پرانا چینل ہے بڑا، جس کے 13 لاکھ 1 ملین پلس 13 لاکھ سبسکرائبر ہے، 24 کروڑ ویورز ہے، تو ابھی فی الحال اس کے ساتھ کسی نے شرارت کیا ہے، اور شرارت کیوں کی جاتی ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بے باک انداز اور ہماری پول کھول ظالموں کو برداشت نہیں ہوتی، تو ہمارے چینل کے ساتھ تیسری مرتبہ شرارت ہوئی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک وہ چینل شروع نہیں ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ نیا چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں وائرل نیوز انڈیا، اس کو آپ لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، اس سے جڑ جائیے تاکہ تب تک ہماری ہر خبر آپ کو مل سکے۔ لوگ ہماری آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ آواز دبے گی نہیں، الگ الگ ذرائع سے آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آپ فٹافٹ اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتا دیجئے، کیونکہ کئی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور میں بھی بہت پریشان ہوں، کیونکہ پوری دنیا سے مجھے لگاتار فون آ رہے ہیں، وائرل نیوز لائیو نہیں آ رہا ہے، وائرل نیوز لائیو نہیں آ رہا ہے، لیکن وائرل نیوز انڈیا پر آپ جڑ جائیے اور مجھے دیکھتے رہیے۔ ڈسکرپشن میں 2 لنک دی گئی ہے، ایک تو میرا چینل ہے مفتی ہارون ندوی آفیشیل جس پہ میرے بیانات آتے ہیں، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کی بھی لنک ہے وائرل نیوز انڈیا کی، آپ فٹافٹ اوپن کیجئے اور اس سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، گزشتہ کل آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں کیسا ہنگامہ ہو رہا تھا لیکن کسی کی سنی نہیں گئی، دھاندلی کر کے وہ منظور سیاہ جو 3 کالے قانون ہیں شور شرابے کے ماحول ہی میں منسوخ کر دیے گئے۔ راجیہ سبھا کے 12 ممبران کو معطل بھی کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا یوں سمجھیے، اور اب وہ آگے جو جتنے اجلاس ہوں گے، میٹنگز ہوگی، بیٹھک ہوگی، اس میں وہ شریک نہیں ہو پائیں گے۔ تو اب وہ تمام لوگ، راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت بحث سے بھی ڈرتی ہے، یعنی پوری طریقے سے دھاندلی چل رہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ تو راہل گاندھی نے کہا کہ یہ لوگ، حکومت اب بحث سے ڈرتی ہے، اور مودی جی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے۔ اور وہیں پر رندیپ سرجیوالا نے، کانگریس کے سینئر لیڈر نے بھی یہ کہا ہے کہ مودی بحث اس لیے نہیں کروا رہے ہیں کہ حکومت کو حساب اور جواب دینا پڑتا ہے۔ اب جو ممبران پارلیمنٹ ہنگامہ کر رہے تھے ان کو معطل کر دیا گیا، تو اپوزیشن پارٹیوں نے اس فیل کی بہت نندا کی اور اس کا وروध کیا۔ اب یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے اب ہم اپنی حکمت عملی طے کرنے کے لیے آج میٹنگ کریں گے۔ خیر، کانگریس اور ترنمول کانگریس نے ان تینوں قوانین کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس میں زبردست احتجاج کیا۔ کسانوں کے مسائل پر کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے سونیا گاندھی کی قیادت میں پارلیمنٹ کے احاطے میں باقاعدہ آندولن بھی کیا کہ حکومت کچھ
سننے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت ڈرتی ہے، ڈرپوک ہے، بحث کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور بالکل دھاندلی اور ہٹلرانہ انداز میں کام کر رہی ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ تینوں قانون کی واپسی کسانوں کی راحت ہے اور جمہوریت کی جیت ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر خطرناک آنے والے وائرس کو لے کر آ رہی ہے، اومیکرون۔ 19 دنوں کے اندر آدتیہ ٹھاکرے مہاراشٹر کے ریاستی وزیر نے بڑا بیان دے کر ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے لایا ہے، انکشاف کیا ہے کہ 19 دنوں میں جنوبی افریقہ سے ممبئی میں 1000 مسافر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب سبھی آنے والے مسافروں سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں کورونا کا جو نیا وائرس آ رہا ہے اس پر بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ وہیں پر مودی جی نے اس نئے آنے والے اومیکرون وائرس کے خطرے پر ملک گیر پیمانے پر الرٹ کے آدیش جاری کر دیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کے اس نئے ویرینٹ کو مہاراشٹر سے دور رکھنے کے لیے زبردست انداز میں انتظامیہ الرٹ ہو گئی ہے۔ ریاستی وزیر ایک ناتھ شندے کا بیان آیا ہے۔ جنوبی افریقہ سمیت کچھ ممالک میں پائے جانے والے اس خطرناک وائرس کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے شہری ترقی کے وزیر ایک ناتھ شندے نے ہدایت دی کہ کووڈ علاج کے مراکز، تمام اسپتالوں کے ساتھ ساتھ ICU، آکسیجن اور وینٹیلیٹر کے آلات کا معائنہ کیا جائے اور انہیں چلایا جائے۔ تو یوں سمجھے کہ انتظامیہ زبردست انداز میں مہاراشٹر سے اس نئے ویرینٹ کو دور رکھنے کے لیے الرٹ ہو گئی ہے۔ ناظرین، تیسری افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے ملک کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہے، صحافی ہے ونود دوا۔ میں نے بھی اکثر ان کو سنا ہے، دیکھا ہے اور دیکھتا رہتا ہوں اور بہت کچھ ان سے سیکھتا رہتا ہوں۔ آج میں افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ونود دوا صاحب کی حالت انتہائی نازک ہے۔ جی ہاں، ICU میں انہیں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ ونود دوا کی بیٹی اور اداکارہ نے پیر کو یہ معلومات دی ہے۔ دوا کو اس سال کے شروع میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ دوردرشن اور NDTV جیسے نیوز چینلز کے لیے ونود دوا خدمات انجام دے چکے ہیں اور ہندی پترکاریتا کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہے جو 67 سالوں سے باقاعدہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ونود دوا کی بیوی پدماوتی نے بھی کووڈ-19 کے خلاف طویل جنگ لڑنے کے بعد جون میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو خیر، ونود دوا سینئر جرنلسٹ ہے، ہم سب مل کر دعا کریں کہ انہیں جلد صحت ملے، کیونکہ ابھی جو سچے پترکار ہے وہ 1-2% ہی ہے، ورنہ دلالوں کی پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے، گودی میڈیا کی لائن لگی ہوئی ہے جو ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اور ستہ کی دلالی اور غلامی کر کے باقاعدہ ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے پرسنل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ونود دوا جیسے اور بھی جتنے سچے پترکار جو 1-2% بچے ہیں ان کے لیے دعا کرنا گویا کہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ملک کے سچے پترکار ہیں اور وفادار ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی افسوسناک خبر دلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دلی کا مشہور علاقہ ہے دوار کا، وہاں پر ایک چرچ میں توڑ پھوڑ ہوئی۔ ہندوتوا آتنکی ٹولوں کے شامل ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ FIR درج کی گئی ہے۔ نفرت کی آگ کا جو دائرہ ہے وہ دھیرے دھیرے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے۔ موب لنچنگ کے واقعات بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اب راجدھانی میں بھی پاؤ پسارے جا رہے ہیں نفرت کے واقعات، اور نفرتی چنٹو دلی راجدھانی، ملک کے راجدھانی میں بھی زبردست انداز میں ماحول نفرتوں کا بنا رہے ہیں۔ اطلاع کے مطابق دوارکا میں ایک چرچ میں توڑ پھوڑ کی گئی، بڑا نقصان پہنچا۔ ابتدائی جانچ میں معلوم ہوا کہ اس میں ہندوتوادیوں کے شامل ہونے کا شبہ ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس کارستانی میں مقامی لوگ اور بدماشوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ گودام کو چرچ میں تبدیل کیے جانے سے ناراض تھے۔ تو خیر، معاملہ کچھ بھی ہو، الپ سنکھیانک مائنورٹی، دلت ہو، کرسچن ہو یا مسلم ہو، مائنورٹی فی الحال محفوظ نہیں ہے۔ اور جب میں ایسا بولتا ہوں تو ستہ کے دلال چینلوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ آئیے ایسی ہی پھر ایک دوسری افسوسناک خبر دلی سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، دلی میں آپ جانتے ہیں قطب مینار، جی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، پاگل بھی جانتا ہے کہ مینار لفظ
کس کا ہو سکتا ہے؟ تو قطب مینار ہے اور وہاں پر مسجد قوت الاسلام ہیں۔ اس پر ہندو فریق نے دعویٰ کیا تھا، خیر خارج ہو گیا۔ دلی کی ایک عدالت نے پیر کے روز اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطب مینار کمپلیکس کے اندر قوت الاسلام مسجد کو جین اور ہندو مندروں کے ملبے پر بنایا گیا تھا اور انہیں اس کے اندر مورتی رکھنے اور پوجا کرنے کا حق دیا گیا تھا۔ عدالت نے یہ فیصلہ باقاعدہ جو دعویٰ دائر کیا گیا تھا اس کی درخواست پر سنایا، جس نے وزارت ثقافت، حکومت ہند اور آثار قدیمہ کے سروے آف انڈیا وغیرہ کو فریق بنایا تھا۔ تو خیر اچھی خبر میں اسے کہوں گا کہ دلی کی ایک عدالت نے پیر کے روز اس درخواست کو مسترد کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطب مینار کمپلیکس کے اندر قوت الاسلام مسجد کو جین اور ہندو مندروں کے ملبے پر بنایا گیا تھا۔ ناظرین، تلنگانہ سے دو عجیب بڑی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی خبر بھی یہ سمجھے کہ افسوسناک ہی میں اسے کہوں گا، مہاتما جیوتیبا پھلے وہاں جو اسکول ہے اس میں تقریباً 43 اسٹوڈنٹس، طالبات، چھاترائیں کورونا پازیٹیو پائی گئی۔ پورے ماحول میں افراتفری دیکھی جا رہی ہے۔ وہیں پر دوسری بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے ایک اسکول میں بھوت کا خوف ایسا چھایا کہ تمام چھاتراؤں نے، طالبات نے ہاسٹل کی عمارت خالی کر دی۔ جی ہاں، اس ہاسٹل میں 329 چھاترائیں، اسٹوڈنٹس، طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ان طالبات نے اپنے والدین اور سرپرستوں کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے فوری بعد ان کے ماں باپ اس ہاسٹل پہنچ گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان طالبات نے شکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ رات کے وقت اسکول میں یعنی ہاسٹل میں بھی عجیب و غریب آوازیں آتی ہے، تو بھوت کا خوف، طالبات نے ہاسٹل کی عمارت کو خالی کر دیا۔ ناظرین، برسوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ KBC کون بنے گا کروڑ پتی، اور یہ رہا چھٹا سوال آپ کے اسکرین پر۔ جی ہاں، برسوں سے دیکھ رہے ہیں، بڑا مشہور شو ہے جس میں باقاعدہ امیتابھ بچن جو ہے یوں سمجھے کہ اینکرنگ کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اور بڑے شوق سے وہ لوگ شو دیکھتے ہیں اور ایک طرح سے نالج بھی لوگوں کو ملتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ KBC شو کی 1000 ایپیسوڈ قسطیں مکمل ہوئی، جس پر امیتابھ بچن جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کون بنے گا کروڑ پتی ٹیلی ویژن کے پسندیدہ شوز میں سے جو KBC ایک شو ہے جسے سامعین کی بے پناہ مقبولیت حاصل ہے، اس شو نے اپنی 1000 ایپیسوڈ مکمل کر لیے۔ اس موقع پر امیتابھ بچن کی بیٹی شویتا نندا اور نواسی نویا نویلی نندا KBC کے سیٹ پر پہنچی۔ دونوں نے ہاٹ سیٹ پر بیٹھ کر امیتابھ کے سوالوں کا جواب بھی دیا۔ 21 سال کا لمبا سفر اور KBC کی 1000 قسطوں کی تکمیل ہونے پر امیتابھ بچن نے بھی جذباتی ہو کر بات کہی۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کسانوں کو لے کر۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب 2 دن کے اندر کسانوں کے آندولن، احتجاج، تحریک ختم ہو سکتی ہے، لیکن راکیش ٹکیت صاحب کا بالکل کلیئر بیان آیا ہے کہ آندولن، تحریک، احتجاج ختم نہیں ہوگا، حکومت ہم سے بات کرے۔ پنجاب کی 32 تنظیمیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی 32 تنظیمیں واپسی کو تیار ہے۔ بدھ کو سنیکت کسان مورچے کی میٹنگ کے بعد فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن راکیش ٹکیت نے کہا کہ یہ سب بالکل غلط باتیں، افواہیں ہیں۔ تحریک، موومنٹ، آندولن جاری رہے گا جب تک حکومت ہم سے بات نہ کرے اور MSP پر اپنی رائے اور اپنا فیصلہ ظاہر نہ کرے۔ حالانکہ گزشتہ کل ہنگاموں کے باوجود وہ تینوں کالے قانون واپس لیے گئے، لیکن کسان ان 3 کالے قانون کے صرف واپسی پر مطمئن نہیں ہے بلکہ MSP پر وہ کلیئر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کے دیوبند میں باقاعدہ کئی ڈیمانڈز اور مطالبات کو لے کر کسانوں نے زبردست احتجاج کیا اور SDM کے حوالے سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو میمورنڈم بھی بھیجا، یعنی کسان ابھی تیار نہیں ہے پیچھے ہٹنے کو۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ صرف افواہیں پھیلا کر کسانوں کو ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، تریپورہ میں جس طریقے سے یوں سمجھیے کہ سمپردائک طاقتوں نے
اور ہندوتوا ٹولوں نے ماحول کو خراب کیا تھا، اس کو لے کر باقاعدہ پھر وہاں پر جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے نعرے تریپورہ میں لگے تھے، اس کو لے کر مہاراشٹر بھر میں رضا اکیڈمی کی جانب سے احتجاج اور آندولن اور بند پکارا گیا تھا پرامن طریقے سے، لیکن امراوتی، مالیگاؤں وغیرہ کچھ علاقوں میں، ناندیڑ وغیرہ میں حالات خراب ہوئے تھے، تو مہاراشٹر کے امراوتی میں بھی زبردست حالات خراب ہوئے تھے، اور وہ حالات دوسرے دن اس وقت زیادہ خراب ہوئے تھے جب بی جے پی کے لیڈروں نے بند پکارا تھا۔ یہ تو سب کلیئر ہے، لیکن بی جے پی کا نام بولو تو باقاعدہ جو ستہ کے دلال چینل ہیں ان کو بڑا برا لگتا ہے، لیکن سب کلیئر ہے معاملہ۔ لیکن خیر آئیے، ملک کی بڑی تنظیم ہے جمعیت علماء مہاراشٹر، جس نے ہمیشہ ملک میں ذات اور دھرم دیکھے بغیر لوگوں کی خدمت کی ہے، تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں باقاعدہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی نگرانی میں وہاں پر امراوتی میں جو لوگ فساد میں متاثر ہوئے ہیں، پیڑت ہے، ان کو ذات اور دھرم دیکھے بغیر ان کو رقم بھی تقسیم کی گئی، مالی مدد بھی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ریلیف تقسیم کے اس موقع پر مولانا ریحان مظاہری، صدر جمعیت علماء ضلع امراوتی مولانا عبداللہ میمن، مولوی توصیف قاسمی، حافظ محمد عثمان صاحب، مفتی عبدالعظیم صاحب، مولانا محسن ندوی، مرزا زاہد بیگ، قاری احمد وقار سر، انصار خان، عبدالرشید ناصر بھائی اور جمعیت علماء ضلع و شہر کے اراکین اور محبان جمعیت موجود تھے۔ اس موقع پر جن لوگوں کی دکانوں اور کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا تھا، جمعیت علماء نے باقاعدہ ان کی مالی مدد کی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بس سروسز مہامنڈل ہم جسے کہتے ہیں ان کی ہڑتال شروع ہے۔ اب کئی واقعات ایسے بھی آ رہے ہیں کہ آندولن میں شامل نہ ہونے پر ڈرائیور کے ساتھ گالی گلوچ کی گئی اور بس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ سرکاری کام میں رخنا ڈالنے اور سرکاری املاک کو، سمپتی کو نقصان پہنچانے جیسی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ایس ٹی مہامنڈل کو سرکار ضم کرے، ایسی مانگ کو لے کر احتجاج جاری ہے۔ اس دوران ایک بس ڈرائیور کو اپنی ڈیوٹی پر آنا مہنگا پڑ گیا۔ کلیان سے بھیونڈی آنے کے دوران ساتھی ملازم نے بیچ سڑک پر بس روک کر ڈرائیور کے ساتھ نہ صرف بدسلوکی کی بلکہ بس پر پتھراؤ کر کے سرکاری سمپتی کو نقصان بھی پہنچایا۔ تو ایسی خبریں لگاتار آ رہی ہے۔ جلگاؤں ضلع کے جامنیر میں بھی بس پر پتھراؤ اور ایس ٹی ملازم کو گرفتار کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔